اس مکان میں آپ سے پہلے کوئی دوسرا رہتا تھا، وہ چاہے آپ کا باپ رہا ہو، آپ کے دادا رہے ہوں، خاندان رہا ہو، کوئی نہ کوئی دنیا میں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے ایک دن، بولیے زور سے، اس دنیا سے ایک دن اور کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ 10 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں، 50 سال میں، 40 سال میں جانے کے لیے کسی کے پاس یہ نہیں کہ ہم 10 سال بعد ہی جائیں گے، 100 سال بعد، ٹھیک ہے؟ تو کیا لے کر جائیں گے؟ ایمان کی دولت۔ بولے کیا لے کر جائیں گے؟ ایمان کی دولت۔ اور اگر ایمان کی دولت دنیا میں کسی ناسمجھ نے، ناسمجھی کی بنیاد پر تو سے چھین لیا تو گھر مکان تو چھوٹ ہی جائے گا نا مرنے کے بعد، دولت تو رہی جائے گی نا، سونے چاندی تو یہ رہی جائے گا نا۔ اگر ایمان بھی نہیں لے جا پائے پھر اس کا مطلب آپ سے بڑا ناکام زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ناکام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ذرا توجہ سے سنیں، ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان کتنی مضبوط دولت اور کتنی پیاری دولت کا نام ہے۔ ایمان سینے میں موجود ہوتا آپ کو ملے گا کیا؟ اور وہ ایمان آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ قرآن مقدس کی بے شمار آیت اس بات پر گواہ ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے بعد عمل صالح ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورہ مریم 16واں پارہ، رب قدیر کا ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس کے بعد نیکیاں کرنی شروع کی تو اللہ کا کرم یہ ہوگا اس بندے پر کہ لوگوں کی، اس شخص کی محبت کو پروردگار عالم دنیا جہان میں عام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کی محبت کو دنیا جہان میں عام کر دے گا۔ اب یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان اور عمل کی دولت ہوگی اللہ اس کے محبت میں دنیا جہان میں عام کر دے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف، ابو داؤد اور سیاہ ستہ کی تمام کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ جب اللہ رب العزت، میں ابھی بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پروردگار عالم جبرائیل کو بلاتا ہے۔ بولے کس کو بلاتا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب کہتا ہے فحببہ، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الخلق، باب خلق الملائکہ، حدیث نمبر 3209۔ کتنا نمبر حدیث کا؟ 3209۔ میں نے آپ سے بتایا کہ ایمان اور نیکی کریں گے تو آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ زمین والوں سے لے کر آسمان والوں تک، درخت کو، پتھر کو، دریا کو، سمندر کو، اللہ سب کو یہ بتا دے گا کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے۔ بولو کیا بتا دے گا؟ فلاں بندہ میرا محبوب ہے۔ سنو، ایمان اور عمل کی برکت یہ ملے گی کہ اب اس بندے کو نہ ہی آسمان سے کوئی نازل ہونے والے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا، نہ زمین سے اٹھنے والے کسی فتنے کا شکار ہونا پڑے گا، نہ کسی جانور سے کوئی تکلیف ہوگی، نہ کسی طرح کی کوئی دشواری مبتلا ہوگا، بلکہ اس کی شان یہ ہوگی جو کوئی اسے دیکھے گا محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ جس طرح اب ذرا عربی الفاظ سنتے جائیں تاکہ طبیعت باغ باغ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قال اخبر صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، فنادا جبریل، تو اللہ رب العزت جبرائیل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فحببہ، تم بھی اس سے محبت کر، فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، فینادی جبریل فی اہل السماء، اس کے بعد جبرائیل پورے آسمان میں اعلان کر دیتا ہے۔ جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ ذرا سنیے گا غور سے، جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولیے، پورے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں۔ آسمان میں کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ بولے کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں جبرائیل اعلان کرتے ہیں، کیا جبرائیل کہ ان اللہ یحب فلانا فحبہ، اے آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا آسمان کے سارے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے
محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ پھر آسمان کے تمام فرشتے جتنے بھی آسمان ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اچھا صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آسمان کے خطے میں آپ دائیں بائیں کو نہ دیکھیں گے پلیز مہربانی کریں. آپ لوگوں کو پتا ہے میرے بارے میں میں ایکسپورٹر نہیں میں دکاندار نہیں پتا آپ کو میں ایک مدرس ہوں. کیا ہوں؟ حضرت کی تھوڑا خدمت کا مجھے موقع ملا ہے. طلبہ ہم سے بڑے ناراض رہتے ہیں کہ میں سختی کرتا ہوں درس کا. میری محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ پڑھنے آئے ہو تو سیکھ لو. کل علم والے مریں گے تو دوسرے علم والے کو پیدا ہونا چاہیے ورنہ شیطان فتنہ کھڑا کرے گا. اس لیے میں ذرا کلاس میں سختی کرتا ہوں. تو یہ جلسگاہ بھی کلاس ہی ہے. بولو کیا ہے؟ زور سے بولیے. کلاس ہی ہے. آپ اسکول میں فزکس پڑھتے ہوں گے کیمسٹری اور بایو پڑھتے ہوں گے. آج یہاں آپ کو ہم قرآن پڑھا رہے ہیں. بولو کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں. ذرا توجہ میری طرف رکھا. روزانہ ہم لوگ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنا پڑ رہا. ابھی آپ کی دعا سے ایک جگہ تقریر کر کے آ رہا ہوں مغرب بعد. تو ذرا توجہ میری طرف. اس لیے آپ کو لگے گا کبھی کبھی آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میری عادت سے میں جتنا سامنے والے کو غور سے دیکھتا ہوں پورے مجمع پر میری نظر ہوتی ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں بے توجہی کریں گے تو گناہ کے شکار ہوں گے. جبکہ قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو چپ چاپ خوب غور سے سنو. اللہ تعالیٰ تجھے رحمتیں عطا فرما دے گا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا کرے گا. ہم نہیں کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے. تو رحمتیں بھر کر یہاں سنیے گا. ٹائم نہ خراب کی ذرا غور سے سنیے گا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. اور آسمان کے سارے فرشتوں سے اعلان کر دے. تمام آسمان والوں کو اعلان کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ذرا سنیں آگے کہتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض. پھر اس کے بعد اس بندے کی محبت اور مقبولیت آسمان سے زمین میں اتاری جاتی ہے. بولو کہاں اتاری جاتی ہے؟ آسمان سے زمین میں اس بندے کی محبوبیت اتاری جاتی ہے. اب ترمذی شریف کی حدیث ہے ذرا سنیں. یہ بھی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے انی قد احببت فلان فاحبه. اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما. قال فینادی فی السماء. پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں ثم تنزل له المحبت فی اہل الارض. پھر اس کے بعد محبت کو وہ لے کے اترتے ہیں زمین والوں پر. فذلک قول اللہ. یہی معنی ہے اللہ کے اس قول کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا. سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے. کتنی ہے؟ 16واں پارہ سورہ مریم. کون سا سورہ؟ سورہ مریم. 16واں پارہ سورہ مریم. 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 96 ہے. رب قدیر نے کہا تم ایمان لاؤ عمل کرو تیری محبت کو دنیا جہان میں عام کر دے. رسول اللہ نے اس کو واضح کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ محبت کو اعلان کرتا ہے. سن لیا آپ لوگوں کی نہیں؟ وہ یہ سن لیا کہ نہیں آپ لوگوں نے کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ غوث ہو چاہے وہ قطب ہو چاہے علماء حق ہو, جب اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ ہی نہیں محبت کرتا بلکہ پورے آسمان اور پوری زمین اس سے محبت کرتی ہے. ساری فرشتے اور ساری چیزیں اس سے محبت کرتی ہیں. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آپ کو آگے؟ اب رک جائیے ہی رک جائیے. اب اگر کوئی آپ سے کہتا ہے غوث سے محبت کیوں کرتے ہو, خواجہ سے محبت کیوں کرتے ہو, مخدوم پاک سے محبت کیوں کرتے ہو, علاء الحق نبی سے محبت کیوں کرتے ہو, تو ان سے کہو کہ تم بدھو ہو. ارے محبت تو تجھے کرنا چاہیے کیونکہ خدا بھی محبت کرتا ہے, فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, زمین کی ساری چیزیں محبت کرتی ہے. تو کیسا انسان ہے, تو کیسی مخلوق ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے, فرشتے محبت کرتے ہیں, پوری کائنات محبت کرتی, تو ان سے کیوں نہیں محبت کرتا؟ لہذا تجھے بھی محبت کرتا, تجھے بھی محبت کرتا. یا رسول اللہ غوث اعظم زندہ باد, غوث اعظم زندہ باد, غوث اعظم زندہ باد, اہل سنت زندہ باد. ایک میسج آپ کو پہنچا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں
جس کے دل میں ایمان اور نیکی کی دولت ہوتی ہے، کون کون اس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ، اس کے رسول، فرشتے، آسمان و زمین کی ساری چیزیں۔ اب جب محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب جس سے محبت کرتے ہیں اس کو وہ پہچانتے بھی۔ زور سے بولیے، جس کو محبت کرتے ہیں اسے پہچانتے ہیں۔ اب میں قرآن سے آیت حافظ جی ناراض نہیں ہوئے نا؟ حافظ جی لوگ ہم سے حضرت ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہاں سب اسٹیج پر خوش کرتے ہیں، بھائی میں تو نصیب ہوں، حافظ نہیں، اس سے ناراض مت ہوئیے گا۔ قرآن مقدس 16واں پارہ سورہ مریم، حضرت مریم بھوکی تھی، رب قدیر نے کہا اے مریم حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم تو بھوکی ہے، عربی سنا رہا ہوں، قرآن بولو، کیا سنا رہا ہوں؟ زور سے بولو۔ کسی بدعقیدے کے آدمی کے دھوس میں آ کر مت سمجھنا کہ تاج الشریعہ کے غلاموں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا۔ جب تجھے وہ قرآن و حدیث کا دھوس جمائے تو تم غلام تاج الشریعہ کو بلا لینا، اگر وہ 1 گھنٹہ سنائے گا میں 2 گھنٹہ عربی سناؤں گا، قرآن سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، قرآن اور حدیث سناؤں گا۔ سن غور سے، عربی کے دھوس جمانے والے تجھے بھی دعوت دیتا، تو بھی آ کے بیٹھ گیا، سناتا ہوں عربی، کس کو قرآن کہتے ہیں کس کو حدیث کہتے ہیں، ذرا سن، توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا ابھی؟ حدیث کیا سنائی؟ آسمان والے بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ بے توجہ مت ہوئیے، کل یہ ایسے ٹاپک وائز میں الگ الگ کر رہا ہوں، ایسے چھوٹا چھوٹا کلپ کر کے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا، عربی سننے والوں کو شیئر کیجئے گا، عربی کے دھوس سنانے والوں کو شیئر کیجئے گا، تو بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ ذرا سنیے، میں نے کیا کہا؟ پورا آسمان اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے اور پوری زمین اللہ کے محبوب بندوں سے، زور سے بولیے، کھجور کی لکڑی ہو، بولے کیا؟ کھجور کی لکڑی ہو، چاہے کھجور کی سوکھی ساکھ ہو، چاہے کھجور کی سوکھی ٹہنی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے شیر ہو، سب اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرتے ہیں اور سب پہچانتے ہیں۔ زور سے بولو، سب پہچانتے، بولو۔ شیر بھی اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے، پہچانتا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ شیر بھی جانتا ہے، لکڑی بھی جانتی ہے، جانور بھی جانتے ہیں۔ بڑی سی مثالی سے میں قرآن کوٹ کرتا ہوں، قرآن سنیں۔ رب قدیر نے کہا اے مریم جاؤ حزی الیک بجذع النخلہ، ذرا آیت نکال، اے مریم جاؤ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرح کھینچو، رکھ دیا، آپ رکھ دیں، آرام سے بیٹھیے، جلد میں جائیے، اپنی طرف کھینچو تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ کھجور کی شاخ تازہ ترین کھجوریں تجھے دے، بولیے تازہ ترین کھجوریں دے دے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ مریم۔ اب آپ بھی اٹھیے، صبح نکلیے اور کہیے عورت سے مرد افضل ہوتا ہے، چلتا ہوں میں بھی کسی کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوں، دیکھیے گا اگر تازہ کھجور ملے گے تو آدھا ہمیں بھی لا دیجیے گا، مل جائے گا کیا آپ کو؟ زور سے بولیے، بولیے، خاموش مت رہیے گا۔ چپ رہنے کی وجہ سے بدعقیدوں نے آپ کے گھر میں سیند لگانا شروع کر دیا، آپ کے عقیدے کو خراب کرنا شروع کر دیا، اس لیے بولنا سیکھیے، ذرا بولنا سیکھیے۔ یہ جو کھجور کی شاخ کو رب نے پکڑنے کو کہا تو کیا کھجور کی شاخ کو آنکھ تھی؟ کھجور کی شاخ کو کان تھا؟ کہا تھا تو مریم سے رب ہے۔ حضرت ذرا خصوصی توجہ، اصلاح فرما دیں گے تو کچھ کر دو۔ رب نے کہا تھا مریم سے یا مریم حزی الیک بجذع النخلہ، اے مریم تو کھجور کی ٹہنی پکڑ کر اپنی طرف جھکا۔ حضرت مریم گئی، کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر کھینچا اپنی طرف، ہلایا، حرکت کی، تازی کھجوریں گرنے لگی۔ اب آپ کھجور کی شاخ سے پوچھو کیا تیرے پاس آنکھ ہے کہ مریم کو دیکھ رہی ہے تو؟ کیا تیرے پاس کان ہے کہ رب کا فرمان تو سن رہی ہے؟ کیسے آخرکار تو نے پہچانا؟ ارے ہاتھ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، مریم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز پہنچ رہے ہیں آپ لوگوں تک؟ ایسے ذرا سنجیدگی سے سنیے گا، غور سے، بڑی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ ہم بھی عربی سنانا چاہتے ہیں۔ رب قدیر نے کہا تھا مریم سے، مریم جاؤ رضی اللہ عنہ کھجور کی شاخ کے پکڑ کے حرکت دو۔ اب مریم آپ کی کھجور کی شاخ کو پکڑتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کھجور کی شاخ کو کس نے بتایا کہ یہ مریم ہے؟ زور سے بولیے، کس نے بتایا مریم ہے؟ اس زمانے کے لوگوں نے کہا تھا؟ نہیں۔ تو آپ کو یہی آنا پڑے گا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں دنیا جہان اس کو پہچانتی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درخت ہو، سب اس کو پہچانتی ہے۔
کس کا ہاتھ ہے؟ بولو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ زبردستی بول رہا ہوں؟ زور سے بولیے. تو مریم نے کھجور کی شاخ کو پکڑ کر اپنے طرف حرکت دیا ہے تو کھجور نے پہچان لیا کسی گنہگار کا ہاتھ نہیں ہے, کسی پاپی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی شرابی کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے محبوب بندی حضرت مریم کا ہاتھ ہے. تو کھجور نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ پہچانا کہ نہیں پہچانا کھجور نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو اب ذرا ذہن کو حاضر رکھو. اب بخاری کے حدیث سنا دو اجازت ہو تو حدیث سنا دو. سبحان اللہ. زور سے درود پاک تب حدیث سناؤں گا. زور سے درود.